بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں چنگیز خان کے بارے میں۔ چنگیز خان جس نے ہندوستان پر 5 بار حملے کیے، لیکن اس کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ہندوستان چنگیز خان نہیں جیت پایا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، منگول کو کون نہیں جانتا تھا؟ شاید ہی آپ کو ایسا انسان اس دنیا میں ملے جو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہو لیکن منگولوں کے بارے میں نہیں جانتا۔ منگول وہ ظالم قوم تھی جس نے 12ویں صدی کے آخر میں اپنے ایک سردار جس کا نام چنگیز خان تھا، اس کی سپہ سالاری میں پوری دنیا جیتنے کے خواب لے کر نکلی تھی، اور شاید منگولوں کا یہ سپنا پورا بھی ہوا تھا۔ منگول نے 100 سال سے بھی کم وقت میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، منگولوں کی اس ٹائم کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ آج تک اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ منگول سلطنت دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ دوستو، اب اسکرین پر موجود اس میپ کو دیکھیے۔ یہ منگول امپائر کا میپ ہے۔ اس میں ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چنگیز خان جو شروع میں تو صرف اس چائنا کو ہی فتح کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ چائنا اس سے ہر چیز میں کئی گنا بڑا تھا، لیکن جب وہ سے کئی گنا کی طاقتور چائنا کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے حوصلے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ چائنا سے سیدھا یورپ کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں آنے والے ہر شہر کو فتح کرتا چلا گیا، ہر شہر میں تباہی مچاتا چلا گیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب چنگیز خان اور اس کی اولادوں کی محنت کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت چائنا سے لے کر یورپ تک پھیل گئی۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو آدھی دنیا پر ان کا راج ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا اس کی جنگلی اور ظالم قسم کی فوج کی وجہ سے۔ ان کی فوج جس بھی علاقے کو جیت لیا کرتی تھی، اس علاقے میں بھرپور تباہی مچا دیا کرتی تھی۔ شہر کو آگ لگا دی جاتی تھی، شہر میں رہنے والے کسی بھی انسان کو نہیں بخشا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے اور عورتوں کو یہ لوگ رحم نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ جیتے گئے علاقے کے جانور تک نہیں چھوڑتے تھے، اور اس علاقے کے سارے کھیت اور ساری ہریالی کو آگ لگا دیا کرتے تھے۔ وہ کسی بھی شہر کو اس مقصد سے نہیں جیتا کرتے تھے کہ شہر کو جیتنے کے بعد لوگ اس شہر میں ایک اچھی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس شہر کے سارے مال کو لوٹ لینا اور شہر میں رہنے والے ہر انسان کو قتل کر دینا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ جنگ جیتنے کے بعد صرف اپنے مزے یعنی منورنجن کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ چائنا اور اس جیسے مضبوط ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس دور کی سب سے ڈیولپڈ سٹی یعنی بغداد میں ان لوگوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ اس تباہی کا اندازہ بھی آپ لوگ اس شہر میں جا کر لگا سکتے ہیں۔ ایک بار منگول جس شہر پر حملہ کر دیا کرتے تھے، بلکہ تباہی کی وجہ سے 200-300 سال پیچھے چلا جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں سوف آرڈر کا دوسرا نام ہی منگول تھا۔ منگول کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ منگول آدھی سے زیادہ دنیا جیتنے کے بعد دنیا میں تباہی مچائی اور آخر کبھی وہ ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کر پائے؟ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر منگول ہندوستان پر کبھی قبضہ کیوں نہیں کر پائے؟ حالانکہ ہندوستان تو ان کے بالکل قریب ہی تھا۔ اب آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ منگول نے ایک
ابھی ہمارے بھارت دیش پر کبھی حملہ ہی نہیں کیا ہو، ورنہ وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر ایشیا تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، ان کے لیے بھارت دیش کو جیتنا کیا مشکل تھا۔ لیکن دوستو، سچائی کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور اور بڑی سے بڑی امیر سلطنت کو اپنے قدموں پر چکانے والے یہ منگول بھلا ہمارے دیش کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، جو اس دور میں اتنا زیادہ امیر تھا۔ اس کی امیری کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہ دیش تھا ہمارا پیارا دیش یعنی بھارت۔ دوستو، ہندوستان کی بھرپور ہریالی اور مزیدار مسالے اور اس کی امیری کے بارے میں تو منگول قوم نے بہت پہلے سے ہی سن رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ منگول تھوڑے ہی طاقتور ہو پائے تھے، تبھی سے انہوں نے لگاتار ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن شاید یہ ہم ہندوستانیوں کی خوش قسمتی ہی تھی کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دینے والے یہ منگول کبھی ہمارے بھارت دیش پر قبضہ نہیں کر پائے، بلکہ جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارا بھارت دیش ہمیشہ ان ظالم قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر منگول کبھی بھارت دیش کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون انسان تھا کہ جو پوری دنیا میں تباہی مچانے والے منگولی فوج اور ہمارے دیش بھارت کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا، اور منگول لاکھ کوشش کے باوجود بھی کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے تھے۔ دوستوں، میں بات کر رہی ہوں 1296 عیسوی میں دلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے سلطان، جسے دنیا علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے۔ لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں سے جو مین حملے تھے، یہ خطرناک حملے کیے گئے حملوں کو منگولوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور بڑی فوج کے ساتھ کیا تھا، صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج بھی پوری دنیا منگولوں سے بھارت کو بچانے کا کریڈٹ علاء الدین خلجی کو دیتی ہے۔ جس دور میں علاء الدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھے، یہ وہ دور تھا کہ جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوج کے گھوڑے کا رخ جدھر بھی موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوج میں بھی یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول جیسے دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر دستک دے دی تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب 1297 سے لاسٹ کا اور 1298 کے شروع کا۔ منگول سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دلی میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں جوار خان اور ظفر خان کی سپہ سالاری میں اپنی ایک پوسٹ بھیجی۔ 1298 یہ وہ دن تھا کہ جب منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں زبردست جنگ ہوئی تھی، اور آخرکار اس جنگ میں علاء الدین خلجی کو جیت نصیب ہوئی تھی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج پیٹ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگولی فوج مارے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر لیا گیا تھا، اور منگولوں پر علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔
دوستو اس جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف جالندھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہسٹری میں منگول کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک بھی مانا جاتا ہے. یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا حملہ کر پائے. لیکن دوستو پوری دنیا جیتنے والے منگول بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس نے جنگ ہارنے کے فوراً بعد دوبارہ تیاری شروع کر دی اور 1 سال سے پہلے ہی یعنی کچھ مہینوں کے اندر ہی 1298 عیسوی میں ہی وہ اپنی ایک بڑی فوج لے کر پھر سے ہندوستان پر حملہ کر دیا. تو دوستو یہ تھی چنگیز خان کی بھارت پہ حملہ کرنے کی ہسٹری. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.